سورۃ الانعام ہے اور صفحہ نمبر 20 ہے۔ اس پر ہے تو یہ دوسرا صفحہ ہے، تو یہ دوسرا تیسرا چوتھا صفحہ ہے، لیکن اس پر جو نمبرنگ دی ہوئی ہے وہ 20 کی دی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 20 پر۔ اور ہم نے 121 آیات تک ہم نے سبق پڑھا تھا۔ آج کا سبق آیت نمبر 122 سے شروع ہو اور یہیں سے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ 8ویں پارے کے دوسرے رکوع کا آغاز بھی اسی آیت سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آوا من کان میتا فأحییناہ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون۔ صدق اللہ۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے۔ اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کی باتوں کو سننے کے لیے قرآن مجید کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کرا۔ عزیز ساتھیوں، 8واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اور سورۃ الانعام کی ہم نے 121 آیات کا مطالعہ کر لیا ہے، پڑھ لیا ہے۔ گزشتہ آیات بینات میں آپ پڑھ اور سن آئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیے کہ جو تم ظاہر گناہ کرتے ہو اور چھپ کے اور سامنے کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جو گناہ ہے اس کا انجام بہت ہی برا ہے، اور اللہ رب العزت کا جو اس پر نام لیا جائے اس کو کھاؤ، اور جو شیطان ہے یہ اپنے دوستوں کو الٹی سیدھیاں پٹیاں پڑھاتا ہے اور پھر وہ تم سے جھگڑتے ہیں۔ جس طرح کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی ماری ہوئی چیز تو تم حرام قرار دیتے ہو، خود جسے مارتے ہو اسے حلال کر لیتے ہو، یہ جو مر گئی وہ حرام ہے، پھر خود تم نے ذبح کیا وہ حلال ہے، کیسی بات ہے؟ پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ سود بھی تو ایک تجارت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟
تو سود کو حرام کہتے ہو، تجارت کو حلال کہتے ہو، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہ یہ تم سے جھگڑتے ہیں، لیکن جس نے بھی ان کی ظالموں کی اطاعت کی وہ مشرکوں میں سے ہو جائے۔ آج کا سبق آیت نمبر 122 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں اللہ رب العزت نے ہم سے کیا باتیں کی۔ دیکھیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اوامن کان میتا، کیا جو مردہ ہے فاحییناہ، بس جو مردہ تھا فاحییناہ، بس ہم نے اسے زندگی دی، وجعلنا، ہم نے بنایا لہو، اس کے لیے نورا، روشنی، یمشی، چلتا ہے بھی اس میں، فی الناس، لوگوں کے درمیان، کمم مثلہ، کیا اس کی مثل ہو سکتا ہے، فی الظلمات، جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اس سے وہ نکلنے والا ہی نہیں ہے، کذالک، اسی طریقے سے، زینا، مزین کر دیے، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، ان کے عمل جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اوامن کان میتا، یہاں اللہ نے میتن، مردے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ مردہ، اس آیت میں ان کو کہا ہے جو میڈیکل لحاظ سے تو زندہ ہوں لیکن روحانی لحاظ سے مر چکے ہوں۔ قرآن نے اس کو یہاں میتن، مردہ کہا ہے کہ تم ایسا کوئی شخص جو مردہ ہے، اللہ اسے زندہ کرتا ہے اور اسے نور کے اندر، روشنی میں اسے چلاتا ہے۔ یا میتن، اللہ نے اس کو کہا کہ جو بظاہر تو زندہ ہے لیکن اس کی زندگی بے بندگی ہے، بندگی سے بہت دور ہے۔ لیکن اس کائنات کے اندر اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ سورج کا مقصد ہے کہ وہ روشنی دے رہا ہے، چاند کا مقصد ہے کہ وہ ہمیں رات کو روشنی بھی دیتا ہے اور کیلنڈر کے ایام بھی ہمیں سمجھاتا ہے۔ آپ درختوں کو دیکھ لیجیے، درخت، کوئی پھلدار درخت ہے تو اس کا مقصد پھل دینا ہے، اور جو سایہ دار درخت ہے اس کا مقصد سایہ دینا ہے۔ یہ پھول، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ جب تک وہ چیز جو اللہ نے بنائی ہے اپنے مقصد پر چلتی رہے گی تو وہ زندہ ہے، اور جب وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دے گی وہ مردہ ہے۔ اب وہ درخت ہے، جب تک آپ کو پھل دے رہا ہے تو اس کا مقصد پھل دینا ہے تو موجود ہے، جب پھل نہیں دے رہا ہے آپ کی توجہ بھی اس درخت سے ہٹ جائے گی، آخر آپ اس درخت کو کاٹ کر ایک طرف پھینکیں گے۔ ایک درخت سایہ دے رہا ہے، اس کا مقصد سایہ دینا ہے، اگر وہ سایہ نہ دے، وہ خشک ہو جائے، لامحالام سے کاٹ کر رکھ دیں گے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے اندر جو وہ چیز جاری رہے، چلتی رہے تو اس کو کامیابی۔ دیکھیے یہ بلب چل رہا ہے، اس کا مقصد روشنی دینا ہے، اور جب روشنی نہیں دے گا، فیوز ہو جائے گا تو آپ اس بلب کو اتار کر پھینک دیں گے اور دوسرا بلب لے لیں گے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اسی طرح انسان کا بھی ایک مقصد ہے۔ اگر اس مقصد پہ نہیں چلے گا انسان تو انسان مردہ ہے، اگر اس مقصد کو لے کر چلے گا انسان تو پھر اس انسان کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی بات کا تذکرہ کیا۔ انسان کا مقصد یہ نہیں کھایا پیا بھاگا اور موتا اور اس کے بعد پھر جا کر قبر میں سو گیا، یہ مقصد نہیں۔ تو مقصد جانور بھی کر رہے ہیں، چرند پرند بھی کر رہے ہیں، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل کو دنیا میں بھیجا۔ انسان اپنے مقصد کو پہچانا، ایسی دنیا میں نہیں آیا، صرف اس لیے نہیں آیا کہ وہ سجدہ اور سجود کرتا رہے اور تسبیح و تحلیل کرتا رہے۔ ہر وقت جو ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں دین سجدے، سجود و تسبیح و تحلیل کا نام۔ اللہ نے کہا اس لیے تو ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ کوئی سمجھتے شاید ہم رزق اکٹھا کرنے کا نام، اللہ کہتے اس کے جانور موجود ہیں۔ ہم کائنات میں غور و فکر کر لیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے اللہ کی عبادت نہیں، اللہ کی بندگی۔ عبادت تو یہ ہوتی ہے تو مسجد کے 4 دیواری میں آئے، سب مسجود ہو گئے اور اللہ کا خیر سمجھا۔ بندگی یہ ہے جو مسجد کے اندر بھی برقرار رہے، اسی طریقے سے آپ کے گھر میں بھی برقرار رہے، آپ کی دکانوں تجارت کے اندر بھی برقرار رہے، آپ کے معاشرے کے اندر، رشتوں کے اندر، تعلقات کے اندر، آپ کی عدالتوں اور ریاستوں کے اندر وہ قائم رہے۔ یہ ہے اصل میں بندگی۔ مسلسل یہ تصور رکھے میں اللہ کا بندہ ہوں، جب مسجد کی 4 دیواری کے اندر ہے یا باہر ہے، جہاں گھر میں ہے، کسی جگہ موجود ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس لیے کہا اوامن کان میتن، کیا جو
مردہ تھے فَأَحْيَيْنَاهُ بس ہم نے انہیں زندہ کر دیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا زندہ بھی کر دیا اس کو نور بھی دیا روشنی بھی دی يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ اس روشنی میں انسانوں میں چلتا پھرتا ہے۔ روشنی کیا چیز ہے اس پر آپ غور تو کیجیے روشنی کیا ہے؟ روشنی آپ کمرے میں بلب لگاتے ہیں اس لیے کہ پورا کمرہ روشن ہو جائے کہ نہ صرف یہ کوشش کرتے ہو بس میں ہی اس روشنی میں چلوں۔ روشنی چیز ہی اسی کا نام ہے جو روشن کر دے۔ آپ گلی میں اندھیرا ہوتا ہے آپ بلب لگا کر لگاتے ہو اس پر جو ہے وہ کہ اسٹریٹ لائٹس ہونی چاہیے اس پر بڑے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں اور ہمارے سیاستدان اسٹریٹ لائٹس کا ایک بلب لگا کر سمجھتے ہم نے بڑا احسان کر دیا ہے۔ یہ بلب کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ گلی روشن ہو آنے جانے لوگوں کو نظر آئے کہ کون کیا کر رہا ہے کوئی گڑھے میں نہ گر جائے کھڈے میں نہ گر جائے۔ تو خاص سب سے بڑی روشنی اللہ کے قرآن کی روشنی۔ اس وقت اللہ رب انسان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کو قرآن کی روشنی سے اس کو زندہ کرتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی سے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور روشنی کا مراد یہ نہیں کہ بس آپ اپنے گھر میں لے کر روشنی کو بیٹھ جاؤ، روشنی کا کام ہے وہ روشن ہو وہ معاشرے میں نظر آئے وہ روشنی کا یمشی بہ فی الناس پھر وہ اللہ کا بندہ اللہ کا انسان جس کو اپنی زندگی کا مقصد کا معلوم ہے اس روشنی کے ساتھ انسانوں میں چلتا پھرتا ہے۔ صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر اس کو پابند نہیں کرتا اس روشنی کو، پھر روشنی کو لے کر گھر کے اندر اس کو گھر کو روشن کرتا ہے اس روشنی سے، اپنے دکان کو کاروبار کو اپنی تجارت کو اپنی ملازمتوں کو اپنے معاشرے کو روشن کرتا ہے۔ نور یمشی بہ فی الناس اس روشنی کے ساتھ وہ انسانوں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ ہم نے روشنی کو مسجد کی چار دیواری مقید کر دیا، یہاں پر تو موجود ہے، اس کی سنتوں اور فرائض کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں، سنتیں پڑھی ہیں، اس کی تی رکھتے ہیں آپ کو 17 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اس کے لیے ہم پوری جستجو کرتے ہیں۔ فجر کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں، آپ اشراق کا انتظار کریں پھر سنتیں ادا کریں۔ آپ نے سنتیں کیوں نہیں پڑھی تو اس سے کوئی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ کیا مسجد کے باہر کی بھی سنت اور فرائض ہم نے دوسرے کو یاد دہانی کروائے ہیں کہ نہیں کروائے؟ کچھ فرائض اللہ نے ہمیں سنت فرائض گھر کی چار دیواری میں بھی دیے ہیں، اسی طریقے سے سب مسجد کی چار دیواری کے اندر موجود ہیں۔ آپ گلی اور محلے کے اندر بھی فرائض اور سنتیں موجود ہیں۔ آپ کے کاروبار اور تجارت، آپ کے معاشروں میں، آپ کے نظام سیاست حکومت اور عدالتوں کے اندر بھی اللہ نے فرائض اور سنتیں دی ہیں۔ کیوں کا نور یمشی بہ فی الناس پھر روشنی کو اٹھائے وہ انسان انسانوں کے معاشرے میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ ہے اصل مقصد، اس کو قرآن نے زندہ انسان کہا ہے۔ کیا زبردست اللہ نے قرآن کو پڑھی تو صحیح، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کس کو کہتا ہے زندہ انسان؟ وہ جو مسجد کے اندر اپنی فرائض ادا کر کے چلا گیا ہے اور اپنی نبیڑوں کے چکروں میں ہے۔ ہم کئی واقعات پڑھتے ہیں حدیث کے اندر موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ نے اس بستی کو الٹ دو، اور فرشتے جب آئے کہا کہ یہ تیرا اللہ کا تیرا بندہ ہے، ہر وقت تسبیح و تحلیل ذکر اذکار مستغرق ہے، پہلے اسی کو اٹھا کے پلٹو۔ اپنی تو راستے کو سیدھا کیا جا رہا ہے لیکن اس روشنی کو عام کرنے کو تیار ہی نہیں۔ آج ہمارا معاملہ بھی ایسا ہے، ہم اس روشنی کو سمجھتے ہیں بس مسجد کی چار دیواری کے اندر موجود ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ نور یمشی بہ فی الناس جس روشنی سے انسان زندہ ہوتا ہے وہ روشنی مسجد کے باہر بھی نظر آتی ہے، انسانوں میں چلتا پھرتا تب بھی نظر آتی ہے۔ پھر قرآن نے مثال دی کمم مثلہ فی الظلمات، وہ اس جیسا نہیں، اس کے جیسا نہیں ہو سکتا جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے کو تیار نہیں۔ بعض لوگ ایسے مرادی ہیں بس ٹھیک ہے جو ماحول چل رہا ہے بس راضی رہو اس میں۔ اللہ نے کہا کہ کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں لیس بخارج منہا، اندھیرے بھی اور نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے؟ جو بندہ آنکھیں بند کر لے اسے کون اس کی آنکھیں کھلوا سکتا ہے؟ جو سوچ اپنے کان اور آنکھوں کے دروازے بند کر لے تو اسے کون روشنی دے سکتا ہے؟ کہا وہ برابر نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے، کہ تو ٹھیک ہے جیسا چل رہا ہے بس چلتے رہو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایسے ماحول سے منع کیا ہے۔ چلتا تو مکہ میں حج بھی ہو رہا تھا، مکے میں عمرے بھی ہو رہے تھے، اگر مخصوص صرف عبادت تھی تو حج اور عمرے مکہ میں ہو رہے تھے، اگر مخصوص صدقات اور خیرات تھے مکہ کے لوگ بڑے سخی تھے۔ یہ تو شراب کو بنت کرم کہتے تھے کہ شراب بھی یہ تو سخاوت کی بیٹی ہے، وہ شراب پی کر جو ہے دھت ہو کر برے کام نہیں کر
مشہور بات تھی کہ آپ اس سے مانگنے جاؤ فلاں صاحب سے، آپ کو ڈنڈا جانور کو مارنے کی سٹک بھی نہیں دے گا، لیکن شراب کے نشے میں ہو پورا گھر بار لوٹا دے گا۔ وہ سب موجود تھا، لیکن اصل چیز کیا تھی؟ وہ روشنی جو معاشروں کو جو ہے تڑپا دے، جو اندھیروں سے نکل کر معاشروں میں آئے، حق اور سچ کے معاشرے کو عیا کر دے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ کہا بعض لوگ کہتے ہیں لیس بخارج منہا، اسے نکلنے کو تیار نہیں۔ کذالک زین للکافرین، اسی طریقے سے اللہ نے خوبصورت کر کے دکھا دیے ماں کانوا یعملون کے عمل، ان کے بڑے مزین کر کے دکھا، وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے، تو ان کو انہی کے معاملے میں ڈال دیا، ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی دفعہ ذکر کیا، ایک بندہ اب دیکھنا نہیں چاہتا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لے، صرف ہفتہ باندھ لے، ہفتے کے بعد اس کی نظر خود بخود کمزور ہونی شروع ہو جائے۔ ایک بندہ اپنے گھٹنے کو سیدھا کر کے باندھ لے، فولڈ نہ کرے، آپ 10-15 دن کے بعد پٹی کو چھوڑے، اس کا گھٹنا جو ہے وہ جام ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس وقت انسان اندھیروں کو ہی ٹامک ٹوئیاں مارنا چاہتا ہے، روشنی کو تلاش ہی نہیں کرنا چاہتا، پھر اللہ اندھیروں چلو بھی اندھیروں پھرتے رہو، اور پھر کیا کرتا ہے، چلو یار یہ تو خراب، جس کے بعد جو آئیں گے وہ اس سے بہتر ہوں گے، اچھا یہ تجربہ میرا غلط ہو گیا، اب تجربہ دوسرا ہم کر کے دیکھتے ہیں، یہ صحیح ہو جائے گا۔ ہمارے پورے ملک کے اندر عجیب و غریب تجربے شروع ہیں، لیکن یاد رکھیے سب سے بڑا تجربہ اور پیغام رب کا قرآن اور آمنہ کے در یتیم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا طریقہ ہے۔ اس کے بغیر آپ اور ہم کوئی نظام لے آئیں، کسی کی جدوجہد کر لیں، کسی کی جستجو کر لیں، قرآن کے اندر زوجینا اس کو بڑا خوشنما کر کے دی، فلاں کام تو ہمارے تھانوں میں حل ہو جاتے ہیں، ہمارے مسئلے فلاں جگہ فلاں سے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی خوشنما میں انسان پڑا رہتا ہے، اصل اس روشنی کو اس کو لے کر معاشروں میں چلنا پھرنا تھا، جس کی بنیاد پر قرآن نے اس کو زندہ کہا تھا، اس کو آپ اور ہم نے چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ایک مارکا ہے، سامنے لشکر ہے دشمن کا، 40,000 کا لشکر آ گیا لڑنے کے لیے، اس کے مقابلے میں ولید جو ہے خالد بن ولید کہتے ہیں بھائی 40 بندے دے دو، ہم ان کا مقابلہ کریں۔ 40 کیوں؟ کہا یہ تو مردہ ہے، زندوں کا کام ہے، زندہ مردوں کو اٹھا کر پھینکنا کیا مشکل کام ہے۔ یہ یقین تھا، ہمیں پتا تھا ہم اس روشنی کو لے کر چلے ہیں جو آمنہ کے در یتیم میں قرآن کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور اپنے طریقے زندگی کی شکل میں ہمیں دی ہے۔ یہ روشنی ہے، اسی سے ہم زندہ ہیں، اور ہمارے سامنے مردے کھڑے ہیں۔ تو آج آپ اور ہم کہہ سکتے ہیں ٹھاؤں اسلامی ملک دنیا کے اندر موجود ہے، زندگی کی رمق کہاں ہے؟ لوگوں زندگی کی رمق ہے تو فلسطین کے اندر ہے، برما اراکان کے اندر ہے، کشمیر کی مٹھی پر لوگوں کے اندر ہے، شام کے جستجو کے اندر ہے، جو مٹھی پر ہونے کے باوجود یہ مان چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ڈٹ گئے ہیں، لاکھوں جانے دے کے بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ زندہ کن کو کہیں، ان کو یا ان کو جو ان کے پشت پر کھڑے کہنے کے لیے اب کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ قرآن یہی بات ہے، نور یمشی بہ فی الناس، اس روشنی کو لے کر پھر انسانوں میں چلتا پھرتا ہے، اور کافروں کو ان کے کرتوتوں کو بڑا خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اسی طریقے سے جعلنا ہم نے بنایا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، ایک بڑا مجرم کھڑا کیا، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں سازشیں کرے، وما یمکرون، وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا بانفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اس کا شعور نہیں رکھتے۔ کیا اللہ کے بندو، قرآن کہتا ہے کشمکش کی زندگی ہے، یہ انسانی جو مومن کی زندگی ہے، جو قرآن کی مراد جو انسان اس کی جو زندگی ہے وہ کشمکش کی زندگی کہا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہم نے اپنے مومن بندوں کو آزمانے کے لیے، ان لوگوں کو جو رب کے قرآن کو تسلیم کر چکے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا راہبر اور رہنما تسلیم کر چکے ہیں، اللہ کے رسول بتا دیے کہ ان کو سیکل کرنے کے، رنگنے کے لیے کہ کہیں یہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ تو نہیں گئے۔ ہم نے ہر بستی کے اندر بڑے بڑے مجرم کھڑے کر دیے، ان کی بدماشی، بڑے بڑے بدماش کھڑے کر دیں، کہتے ہیں ہمارے بغیر ڈنکا نہیں چلتا ہے، ہمارے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے، ہم جس کو چاہیں جہاں مرضی اس کا ٹرانسفر کروا دیں، جس کو مرضی اکھاڑ اور پچھاڑ کر دیں، سب ہمارے پانی کے حقے بھرتے رہے، ہمارے جوتیوں کو سیدھا کرتے رہے۔ ان
ان حالات میں فرمایا کہ ہم نے اس لیے کھڑا کیا ان معاشروں میں تاکہ حق والے معاشروں ببان کے دور کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام سنا سکیں، کہیں وہ ٹھنڈے نہ ہو جائیں، کہیں وہ خاموش نہ ہو جائیں۔ کہا کہ مجرمیہا لیمکروا فیہا، اس میں فساد کر رہے ہیں۔ کہا وما یمکرون الا بانفسہم، ساتھ یہ اہل ایمان کو تسلی دی یہ بڑے بڑے مجرم اور اکابر جو معاشروں میں کھڑے ہو کر بدمعاشی کر رہے ہیں، اپنے سوچ و فکر کو لاگو کر رہے ہیں، پریشان نہ ہو، یمکرون الا بانفسہم، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، ایسا دھوکہ دے رہے ہیں شعور تک نہیں ہے وہ کر کیا رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا، اور جب آتی ہے ان کے پاس آیت، قالوا، وہ کہتے ہیں لن نؤمن حتیٰ نؤتی مثل ما اوتی، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نؤتی، کہ ہمیں بھی وہ عطا کیا جائے، مثل ما اوتی رسول اللہ، جو دوسرے رسولوں کو عطا کیا گیا۔ اللہ اعلم، اللہ خوب جانتے ہیں، حیث یجعل رسالتہ، کس کو کس رسالت دینی ہے، سیصیب الذین اجرموا الصغار عند اللہ، ان قریب اللہ ڈال دے گا مجرموں پر صغار و ذلت عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور سخت عذاب ہے بما کانوا یمکرون، اس بنیاد پر جو وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہاں تو مخاطب اہل مکہ ہی ہیں، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے یہاں بتایا جا رہا ہے۔ دیکھو وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک تمہیں رسول بنا دیا، ہم کیوں نہیں رسول بن سکتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتر سکتے، ہم پر پیغام کیوں نہیں آتا ہے۔ یہ اوٹ پٹانگ کی دلیلیں ہر دور کے اندر ان لوگوں کے لیے لوگ دیتے رہے ہیں جو مرد میدان ہیں، جو میدان میں اللہ کا پیغام لے کر کھڑے ہیں، ان کے مقابلے الٹی سیدھی ترتیبیں بناتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے ایمان لے آئیں، لن نؤمن حتیٰ نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جیسا رسولوں کو اتارا جا رہا ہم پر اتار دیا، تب ہم یقین آئے۔ اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ، کس کو رسالت دینی ہے، جس کو اس منصب پر فائز کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح اللہ کے ولی کا منصب کوئی محنت کر کے، خیر کے کام کر کے، اچھے کام کر کے ولایت حاصل کر سکتا ہے، نبوت کا مقام ایسے نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے۔ آپ سے پہلے اتنے رسول آئے، وہ کوئی محنت سے رسول نہیں بنے، یہ اللہ ہبہ کیا ہے، یہ اللہ حضرت کا ہدیہ اور تحفہ ہے، جس کو چاہے دے دے۔ اللہ نے موسیٰ کریم علیہ السلام کو نبی رسول بنایا، اللہ کے رسول فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین جو بھائی ہے جس نے اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی اختیار کی، وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا اللہ میرے زبان میں رکنت ہے، میں شاید بات کو صحیح نہ کر سکوں، میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ ہارون بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام، میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا، فرمایا اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو رسالت اور نبوت کا معاملہ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں، اس کو چاہے اٹھا کے دے دیا جائے، یہ اللہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا الصغار عند اللہ، لیکن اصل بات یاد رکھنے کی یہ ہے، ان قریب جو مجرم لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا صغار ذلیل کر دیے جائیں گے عند اللہ، اللہ کے وہ ذلت امیزی دیکھیں گے اللہ کے نزدیک، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور ہم نے دیکھا ہے قرآن اگر مکہ میں اترا ہے، سارے بڑے بڑے سردار جو مخالفت کر رہے تھے، میدان بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے، بڑے بڑے سارے سردار، مجاہد، خنس بن شریح، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے سردار جو تھے یہاں مارے گئے میدان بدر کے اندر۔ مار گئے تھے تو بات ختم ہو جاتی ہے، کمال ہے، اللہ اکبر کبیر۔ آپ نے سنا مارے گئے تو بات ختم، ایسا نہیں تھا۔ آپ نے پھر ایسا کیا، جو بدر ہے نا، بدر یہ کنویں کا نام ہے جو میدان بدر کے اندر تھا، اس کنویں کے نام سے میدان بدر یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے سب کی لاشیں گھسیٹ کر بدر کی کنویں میں ڈال دی جائیں۔ اسلام کہتا ہے کہ دشمن کچلو تو اچھی طریقے سے کچلو، مارے گئے تھے بات ختم ہو جاتی، وہیں کہیں دفنا دیے جاتے تھے، لیکن اسلام کی عظمت کیسے دلوں کے اندر بیٹھی، کہا سارے کافروں گھسیٹ کر بدر کی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اور جب بدر کی کنویں میں ڈال دیا گیا، اللہ کے نبی سب ڈنڈا لے کر کھڑے ہو گئے، اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر ڈنڈا مارتے، کہا اب تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ میرا پیغام سچا تھا۔ حضرت فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو مردہ ہے، یہ تو سنتے نہیں۔ آپ ہمیں اس وقت تم سے زیادہ سن رہے ہیں، اللہ انہیں سنوا رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اب تمہیں پتہ چل گیا سچ اور حقیقت کیا ہے۔
اللہ نے کہا صغار عند اللہ، یعنی مکہ کی سرزمین میں ایک بات تو بھی بتائی جا رہی ہے، جو مسلم لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہ ذلیل ہو کے خار ہو کے، اور پھر قیامت تک کے لیے اصول دیکھ لیجیے کہاں گئے بڑے بڑے حکمران، پاکستان سمیت دنیا بھر کے بڑے بڑے ظالم حکمران کہاں گئے؟ یہ حافظ الاسد و بشار الاسد کہاں گئے؟ بڑی بڑی جیلیں بنا کر اتنا بڑا ظلم کی عقید کر دی، کہاں گئے؟ آج دنیا ذلت کے ساتھ ان کے ناموں کو لے رہی ہے، اور جو حافظ الاسد کا جب باپ بشار الاسد تھا یہ آپ کو اپنے آپ پر مقدس کہلاتا، مقدس، کیونکہ یہ جس عقیدے کے مالک ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کہتے ہیں، نصیری فرقے سے تعلق ہے کہ تشیب ان کو مسلمان، دیگر مسلمان نہیں، ان کو مسلمان نہیں سمجھ، یا اپنے آپ المقدس کہلاتا ہے، اور لوگوں نے دیکھا اس کی قبر کو، لوگوں نے اکھاڑ کر اس کی قبر کو جلا کے رکھا، کہ صغار عند اللہ، جو مجرم لوگ ہیں اللہ کے سامنے نظام موجود ہے وہ ذلیل ہوں گے، وعذاب شدید، اور شدت کا عذاب ہوگا، بما کانوا یمکرون، جو کچھ وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کیسی آیتیں اللہ نے صاف بیان کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے اس کی زندگی میں کشمکش نہیں ہے، آپ اور ہم خود کہتے ہیں یا کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے محنت تو ضروری ہوگی، محنت کرتا ہے جو دن رات تگ و دو کرتا ہے تو معاشرے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دنیا اور آخرت کو، بندے مومن کی زندگی کو، اللہ سے تعلق کو تجارت کا نام دیا ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، یہ کشمکش ہے، اس آپ اور ہم اس سے آنکھیں موندے رہیں، بند کی رکھیں تو بھی اس کشمکش کو دنیا کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، دنیا میں کشمکش جاری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنا وزن حق کے پڑھنے میں ڈالیے، حق کے پڑھنے میں ڈالیے، اور یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا